یہ ہے کہ متصرف ہو، ماضی مضارع امر مختلف تمام صیغے اس سے آتے ہوں متصرف. اور لیس الوصف منہما علی افعال، اس سے افعال کے وزن پر صفت نہ آتی ہو. افعال کے وزن پر صفت آتی ہے جیسے احمر اسود وغیرہ ہے، احمر اسود اخضر ابیض، یہ سب صفت کے صیغے ہیں نا. تو اس طرح کا افعال کے وزن پر اس سے صفت کا صیغہ نہ آتا ہو. اور آخری شرط یہ ہے کہ قابل للتفاوت ہو، قابل للتفاوت، تفاوت کو قبول کرنے والا ہو، تفاوت کو قبول کرنے والا ہو. یہ آپ نہیں سمجھے ہوں گے، اس کو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ عدلہ ہے، یہ ایک ایسا فعل ہے جو تفاوت کو قبول کرتا ہے. یعنی قاضی جو ہے نا، قاضی کوئی بہت کرپٹ ہوتا ہے، کوئی انصاف پسند تو ہوتا ہے، بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے. کسی کے بارے میں ہم کہیں گے کہ ہاں بھائی وہ تھوڑا انصاف پسند ہے، کوئی اس سے زیادہ انصاف پسند ہے، کوئی 70% انصاف پسند ہے، کوئی پورا کا پورا انصاف پسند ہے، منصف ہے. تو اس میں تفاوت ہوتا ہے. عدل کی صفت میں تفاوت پایا جاتا ہے، تفاوت کو یہ قبول کرتا ہے کہ کوئی تھوڑا منصف ہے، کوئی زیادہ منصف ہے، کوئی کم منصف ہے، ایسا ہم بول سکتے ہیں، ہے نا بھائی. لیکن ایسا نہ جیسے موت ہے، موت کے بارے میں ہم نہیں نہ کہیں گے کہ یہ تھوڑا مر گیا، یہ زیادہ مر گیا، یہ بالکل مرے. کہاں جا رہے تم لوگ؟ میری کلاس ہے نا، میں بھی آؤں گا، پی لو پی لو پی لو، پی کر آؤ، میں کلاس لے رہا ہوں. تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے قابل للتفاوت، وہ تفاوت کو قبول کرنے والا ہو. اتنا بس کافی ہے، یہ یاد کرنے کی چیز ہے آج. اتنا بس کافی ہے کہ تعجب کا صیغہ اسی فعل سے بناتے ہیں جس میں 7 شرطیں پائی جاتی ہوں. سمجھے بھائی؟ عبد المجید، عبد الحمید، 7 شرطیں پائی جانی چاہیے، یہ یاد کرنا رکھنا ہے آپ کو. اسی کے اندر وہ 7 شرطیں ہیں، اس پر غور کریں گے تو معلوم ہو گیا جی. 7 شرطیں معلوم ہو گئی. پہلی شرط کیا ہے؟ ثلاثی ہونا چاہیے. دوسری شرط کیا ہے؟ تام ہونا چاہیے، ناقص نہیں. تیسری شرط کیا ہے؟ مثبت ہونا چاہیے، منفی نہیں. اور مبنی ہونا چاہیے، یہ معروف ہونا چاہیے، مجہول نہیں. اور متصرف ہونا چاہیے، اس سے مختلف صیغے آنے چاہیے، غیر متصرف نہیں. جامد نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہم جامد کہتے ہیں، یہ متصرف ہونا چاہیے. اور اس سے افعالوں کے وزن پر صفت نہیں آنا چاہیے، جیسے اخضر و احمر وغیرہ ہے. اور آخری شرط یہ ہے کہ تفاوت کو قبول کرنے والا ہو. اگر یہ کسی فعل کے اندر یہ 7 شرطیں پائی جائیں تو ہم آنکھ بند کر کے اس سے ما افعل اور افعل بھی کے صیغے تعجب بنا سکتے ہیں. یکفی الیوم، یکفی آپ لوگ ہیں کہ نہیں کلاس میں؟ بھائی کلاس چھوڑ کر چلے گئے ہیں کیا؟ بولتے نہیں ہیں. پھر کچھ سمجھا کہ نہیں؟ میں بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے، خدا کرے کوئی ایسا تو نہیں ہے. سمجھانا کچھ آپ نے؟ جی ہم ادھر ہی ہیں. آج ہاں ٹھیک ہے، تو آج کے درس میں اتنا ہی رہنے دیجیے.
وہ جو 7 شرطیں ہیں اس کو آپ پڑھیے گا پھر سے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. وہ ونواصل اليوم ايضا فعل التعجب. کل جو ہم نے بتایا جس حد تک بتایا وہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا؟ آپ کو اسکرین نظر آ رہا ہے؟ اسکرین دکھ رہا ہے نا؟ ہاں جی دکھ رہی ہے. یہ فعل التعجب. فعل التعجب. فعلا کیا مطلب؟ فعل نہیں ہے، فعلا ہے. فعل التعجب نہیں ہے. ہاں مثنیٰ ہے، 2 ہے نا، 2 صیغے ہیں اس کے، اسی لیے فعل التعجب کا. ما افعل و افعل به 2 وزن ہے، ایک ہے ما افعل، دوسرا ہے افعل به، اس لیے فعل تعجب کے 2 صیغے ہیں. واہ. تو اس میں جو قضیہ ہے وہ یہ کہ تعجب کا صیغہ، تعجب کے فعل سے بنانے کے لیے کیا شرائط ہے؟ جو تعجب کا فعل ہے، جیسے ما اعدل القاضی، کتنا عادل ہے قاضی، تو یہ عادلہ ہم کو اس سے تعجب کا صیغہ بنانا ہے، اسی فعل سے، تو افعالوں کے وزن پر بنتا ہے ما افعل یا افعل بھی. تو اس فعل میں کیا کن شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے ما افعل افعل بھی کے وزن پر تعجب بنانے کے لیے؟ ما ہی الشروط التي لا بد ان تتوفر في الفعل الذي نريد ان نأتي منه فعل التعجب صيغة التعجب. هل تعرفون ما هي الشروط؟ كم هذه الشروط؟ تسعة. ليس 9، 7. 7 وإذا دخلت فيه الفعل وإذا أعددت الفعل، عددت الفعل، فعل کو بھی اگر ایک شرط مان لیں گے تو 8 ہو جائیں گے. فعل ہونا چاہیے، اس میں حرف نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کہیں کہ فعل میں کیا شرطیں ہیں تو پھر 7 ہو جائیں گے. تو اس میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ الشرط الاول، فعل کو کیا ہونا چاہیے؟ ثلاثی یا رباعی؟ فعل کو ثلاثی ہونا چاہیے. دیکھیے آپ عدالہ یہ بھی ثلاثی ہے، انقا یہ بھی ثلاثی ہے، ایک ثلاثی مجرد ہے، ایک ثلاثی مزید ہے نا؟ کون سا ثلاثی مجرد ہے، کون سا ثلاثی مزید ہے؟ ہاں عدالہ تینوں عدالہ یہ ثلاثی مجرد ہے، عدالہ عادل ہوتا ہے نا. اور یہ ہے انقا، یہ بھی ثلاثی مجرد بھی ہے. ثلاثی مجرد ٹھیک ہے، دونوں ثلاثی مجرد بول سکتے ہیں، نقیہ یا انقا، دونوں میں معنی بنتا ہے. تو بہرحال یہ ثلاثی فعل ہے، رباعی نہیں ہے. رباعی کس کو کہتے ہیں؟ رباعی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کے مادے کے 4 اصلی حروف ہوں. جس کے مادے کے حروف کی تعداد 4 ہو. اصلی حروف، روٹ جس کو کہتے ہیں، اصلی حروف کی تعداد 4 ہوتی ہے. جیسے کوئی مثال اپنی طرف سے جلدی سے بولیے، قرآن کی مثال دے دیجئے. مثلا ایک فعل جو کہ رباعی ہو، رباعی فعل کی مثال بولیے.
الذي يوسوس في صدور الناس اذا زلزلت الارض زلزالها الذي يوسوس زلزلہ في صدور الناس. ہاں وسوسا نعم زلزلہ استاذ. دحرجا بعد یہ سب رباعی افعال ہے. جی جی نعم. دمدما فدمدم نعم. علیہم ربهم بذنبهم فسواها دمدما دحرجا زلزلہ ہے نا. بعثر تو رباعی افعال ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ فعل کو ثلاثی ہونا چاہیے، رباعی سے نہیں ہوگا. رباعی سے ہم افعالہ کے وزن پر تعجب نہیں بنا سکتے ہیں یا افعال بہ کے وزن پر. دوسری شرط الشرط الثانی ما ہوا ان یکون الفعل تاما معنی ذالک اللہ یکون ناقصا، ہے نا. تام ہونا چاہیے، ناقص نہیں ہونا چاہیے. کانا سارا اصبح امسا ظل باتا وہ سب افعال ناقصہ ہے نا. افعال ناقصہ میں اس کا اسم بھی چاہیے، اس کی خبر چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ کانا وغیرہ اگر ہے اس کا تو پھر اس سے نہیں بنتا. فعل کو تام ہونا چاہیے یعنی ناقص نہ ہو. هذا الشرط الثانی. والشرط الثالث ما ہوا ان یکون مثبتا. ما معنی ان یکون مثبتا؟ مثبت میں ما positive معنی معنی. ان یکون مثبتا؟ نعم نعم تفضل یا عبد المجید. ہاں ما معنی ان یکون مثبتا، مثبت ہونے کا کیا مطلب؟ بھائی جیسے ہم دن کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ رات نہیں ہے. ایسا کسی چیز کا معنی بتانے کے لیے ایک بہترین اسلوب ہوتا ہے کہ اس کی جو ضد ہے نا اس کو آپ بتائیں. ضد سے یہ منفی الاشیاء منفی منفی نہیں ہونی تتبین چاہیے من وہ. الاصدار. ہاں لم یعنی يكن منفی. اللہ یکون منفیا، نعم استاذ نعم. مثبتا معنی ہو اللہ یکون مثبتا. اللہ اللہ یکون يكون منفيا. اللہ یکون منفیا، نعم. منفی نہیں ہونا چاہیے. یذہب یہ مثبت ہے، لا یذہب یہ منفی ہے. ٹھیک ہے نا. تو منفی نہیں ہونا چاہیے، مثبت ہونا چاہیے، یہ ایک شرط ہے. تو الشرط الرابع رابع ما ہوا الشرط الرابع؟ ان یکون يكون مبنيا للمعلوم. ان یکون معروفا، مجہول نہیں ہونا چاہیے، معروف ہونا چاہیے. مبنيا ان للمعلوم. یکون مبنیا للمعروف یعنی ہم لوگ اردو والے سیدھے سیدھے طریقے معروف سے کہتے ہیں بولتے جی. ہیں نعم فعل نعم. معروف، فعل معروف فعل مجہول. ہم لوگ کی گرامر کی کتابوں میں معروف مجہول لکھا رہتا ہے بس. یہ عربی کی کتابوں میں مبنی للمعلوم مبنی للمجہول ایسا رہتا ہے. تو فعل کو معروف ہونا چاہیے، مجہول نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ابھی اس میں آگے دیکھیں یعاقب البری، ما اقبح یعاقب البری، وہاں پر مجہول ہے فعل. تو فعل کو معروف ہونا چاہیے. یہ آپ کی ہو گئی چوتھی شرط ہے. 1 2 3 4. اور پانچویں شرط کیا ہے؟ ما ہوا الشرط الخامس؟ متصرفا. متصرف. متصرف جس کا یعنی اس میں صرف تصریف کا عمل ہوتا ہے، اس کے مختلف اوزان افعال اور لکھی. صیغے آتے ہوں. جی ہاں. یاتی منہ مضارع و ماضی و وامر مضارع و وفاعل امر ومفعول. عام. یتصرف نستطيع ان نتصرف. نعم. اور وشرط خامس. سادس سادس. نعم. ليس الوصف منه على افعال. ہاں یعنی وصف یعنی صفت. نعم استاذ نعم. وصف یعنی صفت.
ليس الوصف على منهما على منه على أفعال. وزن افعال. اذکر مثالا، اس کی مثال دیجیے آپ جس کی کہ جس سے صفت افعالوں کے وزن پر آتی ہے، کچھ مثالیں بولیے. میں نے تو کل بہت ساری مثالیں دی تھی، آپ لوگوں کو ہی معلوم ہے مثالیں، آپ بول نہیں پا رہے ہیں. دیکھیے احمر، اسود، اخضر، ابیض، نعم استاذ، نعم ہے نا. نعم. ہاں اسبق، ابيض، اسود. ہاں، یہ سب افعالوں کے وزن پر وصف ہیں. تو اس سے افعالوں کے وزن پر وصف نہیں آنا چاہیے، صفت نہیں آنی چاہیے. اور آخری شرط کیا ہے؟ آخری شرط الشرط السابع فی هذا الفعل قابلا للتفاوت. قابل للتفاوت. يقبل يمكن ان يقبل التفاوت. ما معنى هذا الكلام؟ من يشرح لنا هذا الكلام؟ قابل للتفاوت، تفاوت کو قبول کرنے والا ہو، تفاوت قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پائی جاتی ہو. یہ کیا ہوتا ہے تفاوت؟ جیسے عدالہ ہے، اس کے اندر تفاوت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن ماتا اگر کہیں گے تو اس میں تفاوت کی صلاحیت نہیں ہوتی. ماتا او افنا لا يقبل التفاوت. جو صفت ہے اس کے اندر، اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہو، کسی کے اندر زیادہ کسی کے اندر کم، ہے نا. لیکن بعض صفات ایسی ہے تو اس میں کم زیادہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. جیسے مرنا ہے، ماتا، یہ نہیں کہیں گے کہ وہ تھوڑا مر گیا، وہ کچھ زیادہ مر گیا، وہ بالکل مر گیا. سمجھ رہے؟ هذا لا يقبل التفاوت. تو لابد ان یکون قابل للتفاوت، تفاوت کو قبول کرنے والا ہو. جیسے عادلہ ہے تو ایک آدمی پورا بہت زیادہ عادل ہوتا ہے، ایک تھوڑا عادل ہوتا ہے. کسی کے اندر عدل کی صفت کچھ کم ہوتی ہے، کسی کے اندر زیادہ ہوتی ہے، کسی کے اندر مکمل ہوتی ہے. تو اس میں تفاوت ممکن ہے، فرق ممکن ہے. لیکن موت کہیں گے تو اس میں کوئی تفاوت نہیں، مر گیا مر گیا، تھوڑا مر گیا زیادہ مر گیا نہیں بولتے ہیں. فہمتم معنی قابل التفاوت. اشرح مرة أخرى. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو فعل ہے اس کے اندر تفاوت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو، تفاوت کو قبول ہو. یعنی فعل میں جو اس کا مفہوم ہے وہ ایسی صفت ہو جو کم یا زیادہ ہو سکتی ہو، کسی کے اندر کم یا کسی کے اندر زیادہ ہو، یہ اس کا امکان ہو. جیسے عدل ہے، عدل کسی کے اندر کم ہوگا، کسی کے اندر زیادہ ہوگا، کسی کے اندر بہت زیادہ ہوگا. لیکن جیسے موت ہے تو اس میں وہ تفاوت کی صفت نہیں پائی جاتی ہے، تفاوت کو قبول نہیں کرتا. مر گیا مر گیا، اس میں نہیں کہیں گے تھوڑا مر گیا، بہت زیادہ مر گیا، ایسا نہیں بول سکتے ہیں نا. تفاوت کو قبول نہیں کرتا ہے وہ. صحیح. اس کی ایک مثال استاد. یہ جو ہے ما عدل القاضی، تو عدل میں یہ چیز ہے کہ وہ عدل کی صفت کسی کے اندر زیادہ کسی کے اندر کم پائی جا سکتی ہے. عدل تفاوت کو قبول کرتا ہے. لیکن فنا یا ماتا یہ ایسی صفت ہے کہ جو تفاوت کو قبول نہیں کرتا. جو تفاوت کو قبول نہیں کرتا اس سے ہم افعالہ کا صیغہ نہیں بنا سکتے. افعالہ بھی، ما افعالہ اور افعل بھی، یہی ہے. دیکھیے اس میں لکھا ہے قابلان بمعنى انهما يختلفان بحسب ما يتصف بهما فالعدل ليس في الاشخاص بدرجة واحدة. عدل اشخاص میں ایک ہی درجے میں نہیں ہوتا ہے.
والنقاء فی الامواہ، پانی میں صفائی ایک ہی درجے میں نہیں ہوتی، کوئی پانی تھوڑا صاف ہوتا ہے، کوئی بہت صاف ہوتا ہے، کوئی بالکل صاف ہوتا ہے آئینے کی طرح سے، تو ایک ہی حالت نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو صفت ہے یہ اشخاص میں ایک ہی جیسے نہیں ہوتی ہے، چیزوں میں اس میں تفاوت پایا جاتا ہے، کوئی پانی بہت صاف ہوتا ہے، کوئی تھوڑا صاف ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ صاف ہوتا ہے، تو اس طرح سے تفاوت اس کے اندر پایا جاتا ہے، پایا جا سکتا ہے، پانے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، قابل للتفاوت، بخلاف نحو فانی ومات فإنهما غیر قابلین للتفاوت، برخلاف فنا اور مات کے یہ تفاوت کو قبول نہیں کرتے۔ وہ فنا ہو گیا، فنا ہو گیا، تھوڑا فنا ہو گیا، زیادہ فنا ہو گیا نہیں، فنا ختم ہونے کو کہتے ہیں، فنا ہو گیا، فنا ہو گیا، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا فنا ہوا، وہ زیادہ فنا ہوا، وہ تھوڑا مر گیا، وہ زیادہ مر گیا۔ تو یہ ایک آخری شرط ہے کہ وہ قابل للتفاوت، هذا الفعل لابد ان يكون قابلا للتفاوت، فهذا هو الشرط السابع، لابد ان يتوفر الفعل هذه الشروط السبعة اذا اردت ان تكون منها فعل التعجب على وزن ما افعل او افعل به، ما افعل یا افعل به کے وزن پر اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ 7 شرطیں ہونا اس فعل کے اندر ضروری ہیں۔ یہی پہلے گروپ میں ہے، پہلا جو گروپ ہے وہ ان شروط کو پورا کرتا ہے، عدالہ اور انقا، یہ دونوں فعل اس کو پورا کرتے ہیں، ما اعدل القاضی اعدل به، ما انقى الماء انق به۔ اما الفئات الثانیہ والثالثہ فلا يتوفر هذه الشروط، ولذلك صيغة التعجب تختلف، لا يأتي من نفس الفعل، نأتي منه بطريقة أخرى بالفعل المساعد۔ هل فهمتم؟ ما اعدل القاضی کا مطلب کتنا انصاف پرور ہے، کتنا عادل ہے قاضی، اور عادل کتنا بھی عادل ہے قاضی، وہ بھی وہی معنی ہے، دونوں کا معنی ایک ہے، دونوں کا معنی ایک ہے، دونوں نہیں، یہاں پہ تعجب کے صیغے ہیں، عادل بالقاضی، بہی کا معنی القاضی، عادل بالقاضی کہو یا ما اعدل القاضی کہو، دونوں کا معنی ایک ہی ہوگا، یہ تعجب کا صیغہ ہے عربی زبان میں، ما انقل ما انق به، افعال ما افعال کے اس پر لاؤ، صیغے سے لاؤ، یا افعل به، لیکن یہ دونوں صیغے سے لانے کے لیے یہ 7 فعل کے اندر یہ 7 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، یا اگر تعجب کے اندر کہیں گے فعل کو بھی ایک شرط مانیں گے تو 8 ہو جاتے ہیں، اسی لیے وہ کتاب میں شروع ثمانیہ لکھا ہوا ہے۔ کیا بھائی حسن احمد، چاند چاند یا چاند 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 کیوں خاموش ہے؟ عامل ملحا ما اصعب دواء مر اصعب بكونه مرا ما اشد خضرة الزرع
اشد خضرت الزرع. تو آپ دیکھیے یہاں اس گروپ میں جو تعجب ہے، تعجب کا صیغہ ہے، وہ تعجب کے فعل سے نہیں بنایا گیا ہے. اس میں کیا ہے؟ ما اشد ازدحام الملہا. ملہا کا معنی میں نے کل بتایا تھا آپ لوگوں کو، اس کی تشریح کی تھی. اب بھائی امر الملک ما معنی الملہا؟ ما معنی الملہا؟ امر الملک استاذ قال عبد الرحمن استاذ انضموا في فصلي. من